اسٹیبلشمنٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ مخالفت کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی تو دیکھیں ہماری ہسٹری جب شروع ہوتی ہے محترمہ فاطمہ جناح جیسی جو جناح صاحب کی بہن تھی، ہم نے یہاں ہمارے ہی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ان کو غدار نہیں کہا؟ کیا ان کو انڈیا کا ایجنٹ نہیں کہا گیا؟ اگر فاطمہ جناح جیسی شخصیت کو یہ کہا جا سکتا اور کہا گیا ہے، ابھی بات ہو رہی تھی شیخ مجیب الرحمان کو ہم نے کیوں وہ غدار سازی کی جیسے فیکٹری لگائی ہوئی ہے. جو شخص جس کو میجارٹی مل رہی ہے پورے یعنی میجارٹی حصے کا بھی وہ لیڈر ہے پورے پاکستان کے الیکشن میں، اس کو ہم نے غدار کہہ دیا. آج میں کہتا ہوں وہ ابھی دعویٰ کیا جا رہا تھا جی کیا کہ ہم 71 کی تاریخ نہیں دہرائیں گے، ہمارے طاقتوروں کی طرف سے یہ بات کہی گئی. میں یہ جو دیکھ رہا ہوں پی ٹی این کے لیے میری تو بہت ہمدردیاں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں نوجوانوں نے اپنے دکھتے اپنے مسائل اٹھائے ہیں اور کوئی نجائز کام نہیں کیا، اور ان کے ساتھ فاٹا اس خطے کی بہت بڑی میجارٹی اور ان کے ساتھ ہے. کہنا پی ٹی ایم کو کہے لبرل اور لبرل بن جائے. دو باتیں میں کہنی نہیں، میں آپ کی اجازت دو باتیں توجہ دینا چاہتا ہوں. ایک تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حوالہ بھی آیا ہے، اور لیکن اس سے پہلے ذرا یہ کہ ان نوجوانوں نے دیکھیں ابھی تک جو ان کا سٹانس ہے، جو وہ آئین کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے نان وائلنس کی بات کی ہے. میں تو ان کو باچا خان کا ایک پیروکار کی طرح دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے پختونوں کے اندر یہ جن کے بارے میں وہ کہا جاتا تھا وہ بندوق کی وہ کیا کہتے ہیں کہ انگلی پکڑ کے بڑا ہوتا ہے پختون بچہ، ان کے اندر نان وائلنس کی بات کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. اور انہوں نے جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں ساری قوم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی اجنبی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. کہیں اگر دیکھیں قصور کے معاملے پہ بھی یہاں بہت بڑی تھی، تو یہ اب افغانوں کا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میں افغان ہوں، میں کہتا ہوں میں پنجابی ہوں، تو کیا انڈیا میں بھی پنجابی ہیں؟ تو کیا پنجابیوں کے ساتھ ہم یہ کہہ دیں کہ اب وہ پنجابی ہم نہیں کہہ سکتے؟ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں، وہ سارے پختونوں کو افغان کا لفظ بولتا ہے. تو بات یہ ہے کہ افغان کا لفظ کہہ دیا تو کیا اس میں ایسی بات ہوگی ہے؟ ذرا باتوں پہ اتنا بڑا افغان پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر ان کی فوٹو افغانستان کے نقشے کے ساتھ جس میں ہمارا وزیرستان بھی شامل ہو تو پھر اعتراض آتا ہے. چلیں وہ اعتراض کی بات ہے، لیکن جہاں تک بات کو ہے پھر افغان پہ ہمیں اعتراض ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ساتھ جوڑنے کا یعنی سوچیں، یہ سوچ اپنائیں کہ ہم نے ساتھ جوڑنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کاٹ کے دوسروں کو. آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ بھی سیکنڈ بات قاضی فائز صاحب جی، ان کے بارے میں دیکھیں ان کی ایک شخصیت ہے، ان کے والد صاحب کی جو خدمات ہیں جناح صاحب کے ساتھ، جس طرح انہوں نے بلوچستان میں قاضی عیسیٰ نے جو جدوجہد کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب اور قاضی صاحب کا فائز عیسیٰ کا رول ابھی تک جتنی فیصلے آئے ہیں میں کہتا ہوں وہ ایک ایسی جیسے ایک اندھیرے میں روشنی کا چراغ ہے. یعنی میں جسٹس محمود الرحمان سے دیکھتا ہوں، بھگوان داس کو لے لیں یا آپ ایک ہسٹری یہ چلتے جائیں، تو ان میں موجودہ دور میں مجھے قاضی فائز عیسیٰ سے بڑھ کے اتنا سچا کھرا دو ٹوک بات کرنے والا اور آئین کی بات کرنے والا اور اصولوں پہ کے لیے یعنی بولنے والا مجھے کوئی دوسرا نظر نہیں آیا. اب اس میں تو اتنا سٹینڈ ہونا چاہیے. افتخار چودھری صاحب پہ سٹینڈ ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب بڑوں سے لڑائی کی بات ہوئی تو سب لوگوں نے جمہوریت یا اسلام پہ ان کا ساتھ دیا تھا. لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پہ جو بڑی پارٹیز ہیں، ان کو اس مسئلے کو اتنا بڑا سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ جو افتخار چودھری کی تحریک ہے اس سے بڑی تحریک اٹھنی چاہیے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ایک جملہ مختصر میں نام نہیں لینا چاہ رہا، مجھے آپ بتا دیں پھر ہم کس طرف جائیں گے. بالکل میں ساجد صاحب کی بات سے میں بھی اتفاق کروں گا کہ سیاسی جماعتیں تو فنا ہو گئی ہیں، نہ پیپل پارٹی یہاں کوئی ہے، نہ مسلم لیگ نون ہے، نہ نواز شریف کی حیثیت ہے، فضل الرحمان بھی فارغ ہے. تو یعنی اب گیت گائے جائیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ وہ سارے عوام ان کے پیچھے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان ہے اور وہی عوام ہے، اور وہی جب کیا ہے کہ طاقت ہے، ہر چیز ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں مشرف دور میں بھی میرا خیال میڈیا پہ اتنا کڑا وقت نہیں تھا جتنا آج ہے، اور میں حقیقتیں کچھ اور ہیں، بیان کچھ. میں کہیں جاتا ہوں تو اسی طرح کے وبیلے کیے جاتے ہیں. یہ نہیں میں کہا یعنی جیسے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سب کچھ ہے جی، باقی کچھ بھی نہیں بچا. مجھے اس پہ ایک شعر یاد آتا ہے، اگر اجازت میں وہ بیان کروں. وہ کیا اس نے کہا تھا کہ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، ترائے پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے. اب یہ پیچو خم اگر نکل جائے تو میں بتاؤں کہ کون کس کے ساتھ ہے. بات یہ ہے کہ آپ اب ڈنڈے کے زور پہ جو چاہیں منوا لیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا انقلابی بات نہیں، کیا رومانوی
اس کے 5-6 سال میں کیا کیا کام کرتی ہے؟ میر صاحب میں یہاں ایک میں بھی جملہ بولنا چاہوں گا. اب دیکھیں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے مجھے ایک بات بتائیں, اگر وہ 2 ہی بندے ہیں یا 4 بندے یا 10 بندے ہیں, ان کے جو لاکھوں کے جو جلسے ہوتے ہیں, اتنے بڑے کراؤڈ عوام نکلے ہوتے ہیں فاٹا جیسے علاقے میں, کیا وجہ کہ ہمارا میڈیا اس کو کیوں بائیکاٹ کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. یعنی یہاں چھوٹی چھوٹی جلسیاں ہوتی ہیں, ان کو دکھایا کس طرح جاتا ہے. ان کے اتنے بڑے پورے عوام دل و جان سے وہاں آ کے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں, وہ کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں, وہ لوگ ہیں جو اپنے جذبات ایموشن فیلنگ کے ساتھ آئے ہیں, ان کے دکھ ہیں. ان کی مسنگ پرسن کی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ اٹھائے گئے, کبھی اس میں کیوں نہیں ڈیبیٹ ہوتی, کون اٹھاتا ہے, کہاں جاتے ہیں, کوئی ہر چیز کیوں ٹھپ دی جاتی ہے. ان کے اس آپ آزادی اظہار کا بڑا نعرہ لگاتے ہیں جی میڈیا بڑا ایسا ہے. مجھے آپ بھی ایک اس سوال کا جواب بتا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے جلسے اور ان کی ایکٹیویٹیز بڑے بڑے جلسے مجھ سے سوال نہیں کریں, میں وقفہ لیتا ہوں کیونکہ سوال آپ نے مجھے کر دیا تھا, اس سے جان چھڑانے کے لیے وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شاہ محمود قریشی آ جائیں. جہانگیر ترین نے نہیں دیا, سباتی نے نہیں دیا. میر صاحب میں یہ کہوں گا, دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو پاکستان کے آئین کی سربلندی کو مانتا ہے, اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے اور پارلیمنٹ کی عظمت کو, یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ درست کر لو پہلے. ہاں بنیادی چیز یہ ہے. دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے سب سے مقدس دستاویز جو ہے وہ اس کا آئین ہوتا ہے, وہی اس کی باؤنڈنگ اس کو باندھتا ہے, اس کو ایک پروتا ہے, اس کے شخص کی نمائندگی کرتا ہے. جو اگر کوئی گروہ آئین کو چیلنج کرتا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی کی جائے. اگر کوئی قانون کو کوئی ادارہ ہو, کوئی بھی شخص ہو, اس کے خلاف اٹھنا فرض ہونا چاہیے کہ جو آئین کو وائلیٹ کرتا ہے. اب آپ اس لحاظ سے سب کا جائزہ لیں, یہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آئین کو کیا کیا کچھ کہا, وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تشدد کی راہ اپنائی اور اپنے بھائیوں کو بموں سے اڑایا, اور یہاں ایسے لوگ بھی ان کے ہمدرد تھے جو کہتے تھے ان کے دفاتر یہاں کھول دیے جائیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہاں بہت کچھ ہوتا رہا ہے, یہ اپنی پسند ناپسند چل رہی ہے, ہمیں ان پسندوں پہ اوپر اٹھنا چاہیے. ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہے, پھر آئین کے لحاظ سے سوچیں گے. پاکستان کا آئین پارلیمانی اور جمہوری ہے, ہمیں انہی دائروں میں رہ کے آگے بات کرنی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے جی سیاسی جماعتیں جی پسند نہیں کی جا رہی, تو کون پسند کیا جا رہا ہے؟ خراج جمہوریت کا علاج جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتا, وہ جمہوریت ہی ہوتا ہے. مزید اپنی طرف سے کہے جا رہے کوئی نکل آئے گا, نکلے گا. خرابی کی نشاندہی بھی گناہ, جو بہتر ڈلیور کرے گا دیکھیں عوام نکل آتی ہے, جاتے ہیں ان میں سے آ جائیں گے. ان میں سے بڑے دیکھیں بھٹو جیسا بھی لیڈر تھا مجھے وہ ناپسند تھا, لیکن بھائی محسن داوڑ بھی لیڈر ہو سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. وزیر بھی لیڈر ہو سکتا ہے, اس کا حق ہے, وہ سپوت ہیں اس دھرتی کے, وہ کوئی انڈیا کی دھرتی